حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ کہ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ حاضرین کرام، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ اسی نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز درست ہے، تو بقیہ تمام اعمال بھی درست ہوں گے۔ فإن فسدت فسد سائر عمله، اگر اس کی نماز میں کوتاہی ہے، اگر اس کی نماز ہی خراب ہے، تو بقیہ تمام اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی نیند آ گئی، نماز کو چھوڑ دیا، موبائل میں بزی ہو گئے، نماز کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا کام آ گیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز یہ دین اسلام کا ستون ہے، اگر ستون کو گرا دیا جائے تو عمارت باقی نہیں رہتی، اسی طریقے سے نماز کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کا اسلام بھی باقی نہیں رہتا۔ سورہ مدثر میں رب العالمین نے نماز چھوڑنے والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کس چیز کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں پھینکا گیا ہے، تو اہل جہنم سب سے پہلے جو بات کریں گے، سب سے پہلے جس چیز کا جواب دیں گے وہ یہی، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ بھائیوں یاد رکھیے، نماز چھوڑنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ جہنم کے مجرم اپنی سب سے بڑی کوتاہی اور اپنے سب سے پہلے جہنم میں جانے کی وجہ یہی بیان کریں گے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ نمازوں کا چھوڑنا کل قیامت کے دن جہنم کی راہ پر لے جا سکتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، عزت و شرف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا، تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر اور علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے دین اسلام کا دوسرا رکن یعنی نماز ہے۔ حسین خوابوں کی رنگین تعبیر رکھنا، میرے دل میں حق کی تحریر رکھنا، سن کر جسے ہر باطل لرز اٹھے، یا رب میری زباں پہ وہ تاثیر رکھنا۔ معزز سامعین اکرام، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی پہچان نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر روز ہر دن ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ہر کسی پر فرض نہیں ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ یہ صاحب نصاب پر 1 سال کے بعد فرض ہوتی ہے، روزہ یہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے میں فرض ہے، اور حج یہ صاحب استطاعت پر پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ اسی لیے یہ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ نماز یہ دین اسلام کا ستون ہے، یہ نماز دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، یہ نماز مسافر پر بھی فرض ہے، یہ نماز مقیم پر بھی فرض ہے، یہ نماز تندرست پر بھی فرض ہے، یہ نماز بیمار پر بھی فرض ہے، یہ نماز مرد پر بھی فرض ہے، یہ نماز عورت پر بھی فرض ہے، یہ نماز امیر پر بھی فرض ہے، یہ نماز غریب پر بھی فرض ہے، یہ نماز حالت امن میں بھی فرض ہے، یہ نماز حالت خوف میں بھی فرض ہے۔ معزز سامعین کرام، نماز یہ دین اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ جس طرح ایک درخت کی اصل اس کی جڑ ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک دوسری چیز نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت رکھتے ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ معزز سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت کے وقت، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی امت کے متعلق جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ اسی نماز کی تھی۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ معزز سامعین اکرام، دین اسلام کے تمام احکامات، چاہے امر و نواہی ہو، فرائض و واجبات ہو، عبادات و معاملات ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین پر نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا واحد فریضہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر خلیل ثانی خاتم النبیین امام الانبیاء جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب بلا کر تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ اللہ کی بارگاہ میں بار بار جاتے رہے، تخفیف و آسانی کا مطالبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 50 نمازوں میں سے صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور خالق کائنات نے کہا وَهِيَ خَمْسُونَ لا يبدل القول لدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی یہ امت 5 نمازیں بھی ادا کر لے تو میں انہیں 50 نمازوں کے برابر ثواب دوں گا۔ محترم سامعین اکرام، یہ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ حاضرین کرام، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ اسی نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز درست ہے تو بقیہ تمام اعمال بھی درست ہوں گے۔ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز میں کوتاہی ہے، اگر اس کی نماز ہی خراب ہے تو بقیہ تمام اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ حاضرین کرام،
اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت